اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 سے آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ آیت نمبر 1 ہم نے کل پڑھی لی تھی۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نا تحلوا، تم حلال کر لو، ہے لام لام ہل سے ہے، حلال کرنا بمانے کسی کام کو اپنے لیے جائز اور پسندیدہ قرار دے لینا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حلال ہوتا ہے اخلاقی اعتبار سے بہتر چیزیں جنہیں اللہ نے پسند کیا ہو ہمارے لیے، تو اپنے لیے حلال نہ کر لو، اپنے لیے بہتر مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یہ جائز ہے اور تمہارے اخلاقیات کو بہتر کر دیں گی۔ شعائر، شاعر، شین عین ریز کی روٹ ہے، شعر، شعر اور شعر آپ استعمال کرتے ہیں۔ شعر کا لفظ تو شاید آپ نے کم سنا ہوگا، شعر کا لفظ سنا ہے آپ نے بہت۔ شعر، شاعری کس کو کہتے ہیں؟ جو واضح اپنا وجود رکھتی ہے۔ تو شعر ہوتا ہے کسی کی علامت، کسی چیز کی علامت، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ چیز یا یہ جگہ کس سے متعلق ہے۔ جیسے صلیب کہیں لگی ہو تو آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ کا تعلق عیسائیوں سے ہوگا۔ اگر وہاں رام کا بت بنا ہو یا تصویر بنی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہندوؤں سے متعلق جگہ ہے یا کتاب ہے، یا کسی کتاب پر یا کسی عمارت پر بدھ کا مجسمہ بنا ہو یا تصویر بنی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدھ مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے یا ان کی متعلقہ کتاب ہے۔ کسی کتاب پر اگر ڈراؤنی شکلیں بنی ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی ڈراؤنی کہانی ہوگی یا جادو منتر کی کتاب ہوگی، اور اگر کوئی رومانٹک سی شکلیں بنی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی رومانٹک ناول ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ شعر ہوتے ہیں، نشانی، علامت۔ تو شعر کی جمع ہے شاعر، علامتیں۔ کس کی علامتیں؟ اللہ، شعائر اللہ، اللہ کی علامات۔ تو آپ مسجد دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ کتاب پر اگر کعبہ کی تصویر چھپی ہے یا روضہ مبارک کی تصویر چھپی ہے یا اللہ کا کوئی نام لکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسلامی کتاب ہوگی۔ تو شاعر ہر وہ چیز ہے شاعر میں شامل جس سے پہچان ہو جائے۔ جیسے حجاب مسلمانوں کی پہچان ہے، داڑھی مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب یہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی پہچان بنے وہ شاعر اللہ ہے۔ السلام علیکم کیا ہے؟ شاعر اللہ، کیونکہ السلام علیکم اعلان کر دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے پتہ چل جائے، پہچان ہو جائے، وہ شاعر اللہ۔ تو شاعر اللہ کو حلال مت کرو۔ حلال کرنا یعنی ان کی بے حرمتی کرنا اپنے اوپر جائز مت سمجھو۔ اب کیسے مسلمان بے حرمتی کریں گے؟ ایک تو اپنے مخالف گروہوں کے لیے ہے نا۔ اچھا، ایک عالم جو ہے وہ سنی ہے تو وہ بریلویوں کا مذاق اڑاتا ہے، دیوبندیوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ دیوبندی ہیں تو وہ جی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ویسے وہ لوگ کم اڑاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کہا ہوتے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، فلان نام بھی رکھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے عجیب عجیب طرح سے۔ وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، وہ 100% غلط ہو تب بھی، حالانکہ 100% غلط کوئی نہیں ہوتا، لیکن 100% بھی غلط ہو تب بھی مذاق نہیں اڑانا، ان سے بات کریں، انہیں سمجھائیں۔ لوگوں کو اگر ضرورت پیش آئے تو آپ سے سوال جیسے کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے، مولوی صاحب پر اعتراض مت کریں، صرف بات پر فوکس کریں، مسئلے پر فوکس کریں، کیونکہ وہ چونکہ مولوی ہیں، چونکہ عالم ہیں، چونکہ دین پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی شاعر اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پردے کا مذاق اڑانا، جو لوگ پردہ نہیں کرتے،
آپ نہیں کرتے وہ آپ کا مسئلہ ہے، جو کرتا ہے اس کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ مذاق اس شخص کا نہیں، آپ پردے کا اڑا دیں۔ وہ پردہ چھوڑ دے گا تو آپ مذاق نہیں اڑائیں گے نا، تو مذاق کس بات کا ہے پھر؟ پردے کا، اور پردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ تو مسلمانوں کے مابین ہو گیا، اب مسلمانوں کے مابین کے علاوہ کا حکم ہے۔ غیر مسلموں میں بھی جو علامتیں پائی جائیں حق والی، ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہر دین آغاز میں اللہ کی طرف سے ہی آیا، ہر قوم کا بنیادی دین اسلام ہی تھا، پھر اسلام کو بدلا، انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا، کتابیں گم کر دیں، تو یہ مختلف مذاہب آپ کو نظر آتے ہیں آج، ہندو مت، بدھ مت، اور یہودیت اور عیسائیت اور جین مت، یہ سارے جو بکھرے پڑے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سارے کے سارے اپنے اندر حق پرستی کی کچھ نہ کچھ علامتیں رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ علامتیں رکھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی علامت ہو تو پھر اس کا مذاق مت اڑائیں۔ جیسے ان کی عبادت گاہ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، ہمیں عبادت گاہوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا، ہم ان کی عبادت گاہوں کی تحقیق نہیں کریں گے، لیکن ٹھیک ہے کہ ہم وہاں جائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت گاہیں بنا کر یہودیوں اور عیسائیوں نے وہاں شرک کی علامتیں بھی شامل کر دی۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے سے روکا جا رہا ہے اور ان کے شاعر کی تکریم نہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمارے اپنے شاعر کتنے اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں یہ ہو کہ مکس ہوں چیزیں کہ عبادت گاہ میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں شرک پر مبنی ہیں، جیسے چرچ لے لیں، کیا وہاں پر صلیب بھی ہے، وہاں پر مجسمے بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت گاہ بھی ہے، تو وہاں ہمیں جانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگر چلے جائیں تو اس کے احترام کو ملحوظ رکھیں۔ اب اس حکم کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، یہ تو میں نے عمومی احکام بتائے ہیں نا، اس حکم کا ایک خاص پس منظر ہے، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو قریش نے عمرہ کے لیے مکہ نہیں جانے دیا اور اپنی صدیوں پرانی روایات کو توڑ دیا۔ اس بات پر مسلمان بھی بہت برافروختہ تھے اور ان کا ہونا بنتا بھی تھا۔ تو جب واپس آئے تو کچھ صحابہ نے یہ رائے پیش کی کہ کیوں نہ ہم حج کے قافلوں کو روکنا شروع کر دیں، کیونکہ حج کے قافلے روکنے سے قریش پر کیا اثر آنا تھا، ان کا کاروبار مدھم پڑ جانا تھا۔ عبادت تو ہے حج، مگر خود قریش کے لیے کاروبار تھا۔ آج بھی تیل ختم ہو جائے نا تو سعودیہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حج کے ذریعے ان کی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمیشہ سے اللہ نے حج کو ان کے لیے ذریعہ آمدن بھی بنایا، حرام نہیں ہے لیکن جائز طریقے سے اس سے پروفٹ لیا جائے۔ تو اب یہ جتنے قبیلے آتے تھے یہ قریش کے لیے نظر نیازیں بھی لاتے تھے، تحائف بھی لاتے تھے، اور اس کے علاوہ تجارت کا جو بڑا میلہ عکاظ لگتا تھا تو ان قبیلوں کی بنا پر ہی لگتا تھا۔ اب اگر مسلمان ان کا راستہ روک دیتے تو کیا ہوتا؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 60 سے 70% قبائل کا گزرنا مدینہ کے حوالے سے ہی تھا۔ اگر اہل مدینہ راستہ روکنا شروع کر دیتے تو قریش کو بہت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لہٰذا سیاسی لحاظ سے تو یہ بات ایک طرح ٹھیک تھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی معاملہ اٹھتا ہے تو امریکہ کو دھمکی دینے کا کہا جاتا ہے کہ جی ہم افغانستان جانے والے امدادی قافلوں کا راستہ بند کر دیں گے، تو اسی طرح کا اثر ان پر بھی آتا، لیکن اللہ رب کریم نے منع کر دی۔ بات کے شروع ہونے سے پہلے ہی ابھی بات ہلکی ہلکی چھڑی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس پر مکمل توجہ بھی نہیں فرمائی تھی، مگر اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا، وَلَا تَحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کو تم حلال نہیں کرو۔ یعنی حج جو ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو اللہ کے شاعر کو حلال مت کرو، اللہ کے شاعر کو حلال مت کرو، اور یہ مت ایسا کرو کہ تم حج کے قافلے لوٹو، کیونکہ حج کے قافلوں کو لوٹنے کی وجہ سے قریش تو متاثر ہوں گے، اصل اثر کس پہ پڑے گا؟ حج پہ، اور حج کس کا شعار ہے؟ اسلام کا، تو پھر اصل نقصان تو اسلام کا ہوگا۔ اور کس کے لیے لوگ حج کرنے آتے ہیں؟ قریش کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ کے مہمانوں کا راستہ روکو گے تو اللہ تم پر مہربان نہیں ہوگا، اگرچہ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت تم ہو۔
تو دیکھیں اصول اس طرح چلتے ہیں. من پسند چیزوں کو ہم اصول نہیں بنا سکتے. دل تو بہت کچھ پسند کرتا ہے، لیکن دل کی پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ہے اللہ کے قانون کی، اور اللہ کا قانون یہ بتا رہا ہے کہ حج اللہ کا شعار ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہے. حاجیوں کو کہتے ہیں ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان. تو اللہ کے مہمان ہیں، ان کا احترام لازم ہے، عام مہمان کا لازم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. تو اپنے مہمان کی تکریم کریں تو اللہ کے مہمان کی تکریم تو بدرجہ اولا کرنی ضروری ہے. لہٰذا ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا، ان کے جانور نہیں لوٹے جائیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہ اللہ کی راہ میں نکلے. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر مسلمانوں کے لیے مسائل تھے. اس میں بھی بتا کیا دیا گیا کہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے تم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین کا کام کرنے کے لیے، اب یہ دین کا کام کرنے کے لیے ہی سوچ رہے تھے نا کہ مسلمانوں کی طاقت منوانے کے لیے، اسلام کی قوت منوانے کے لیے ہم حاجیوں کا رستہ روک لیتے تو قریش خود بخود گھٹنے ٹیکیں گے. لیکن اللہ نے کیا بتا دیا کہ اللہ کے قوانین کو توڑ کر تم اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے. میرے شاعر کی خلاف ورزی کر کے، میرے بندوں کو نقصان میں پہنچا کر اور مصیبت میں ڈال کر تم کسی طرح کا نفع مجھ سے نہیں لے سکتے، یہ ممکن نہیں. لہٰذا ہمیشہ پھر بات وہی آ جائے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، نافرمانی کے ذریعے نہیں. تو یہ ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے شاعر میں اللہ نے چند چیزیں گنوائی. ولا نا الشہر الحرام شہر حرام، یعنی یہ حرام مہینہ، حج کا مہینے جو حرام مہینے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کو حلال نہیں کر سکتے. ولل ہدیہ، اور نہ ہی ہدی کو. ہے دال یہ سے ہے، ہدا بھی اسی سے ہوتا ہے اور ہدیہ بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اسی سے ہدیون کا لفظ ہوتا ہے. ہدیون خاص ایک ٹرم ہے جو استعمال ہوتی ہے قربانی کے جانوروں کے لیے. ولل ہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور کہ تم ان کی لوٹ مار نہیں کر سکتے. قربانی کا قافلہ جو ہے اس پر، حج کا قافلہ جو ہے اس پر حملہ نہیں کرو گے اور ان کے جانور وغیرہ نہیں لوٹو گے. اب چونکہ عرب قبائل میں سے کئی قبیلوں کا پیشہ جو ہے نا ڈاکہ زنی تھا، تو حج کے قافلے جب نکلتے تھے نا تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے جانوروں کے گلوں میں کلاوے ڈال دیتے تھے. وہ ہار ہوتے تھے، جیسے ہمارے بھی بچے پھولوں کے ہار ڈال دیتے ہیں نا، وہ لوگ بھی یہ گٹھلیوں چھٹلیوں کے بنا کے ڈال دیتے تھے. اب وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حج کے جانور ہیں، قربانی کے جانور. تو ڈاکو بھی جو تھے نا وہ ویسے قافلے لوٹ بھی لیتے تھے نا، تو حج کے یہ قربانی کے جانور نہیں لے کر جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب مسلمانوں نے جب یہ بات سوچی ہی خالی، تو اللہ رب کریم اس کے اوپر بتا رہے ہیں ولل ہدیہ، قربانی کا جانور نہیں چھیننا. یعنی اگر کسی دشمن علاقے کا بندہ بھی آ رہا ہے اور اس کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو مطلب یہ کہ وہ حج پر جا رہا ہے تو پھر اس کو بھی جانے دو. ولا، نہ ہی القلائدہ، پٹے والے. قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، رسی کو بل دے کر بنا لیا جاتا ہے گلے میں ڈالنے کا فیتا سا، اسے کلدہ کہتے ہیں. تو اسی سے پھر قلادہ کا لفظ بنتا ہے. اور نہ ہی تم نے ایسے جانور لوٹے ہیں جن کے گلے میں قلادے ڈالے گئے، یہ بھی قربانی کے ہی جانور ہے. اپنا اپنا طریقہ تھا نا، جیسے ہمارے بھی لوگوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے، کہ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں. ہمارے پنجاب والے لوگ جو ہے نا وہ دھاگے کے پھولوں کے ہار ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ سرحد وغیرہ کی طرف جائیں تو وہ گھنٹیاں وغیرہ شیشے والے ہار بنا کے نا تو ان میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگا دیتے ہیں. تو وہ اپنا اپنا طریقہ ہے. تو اسی طرح چونکہ یہاں ہر علاقے میں مختلف طرح کی چیزیں تھیں، اتنا کوئی زرخیز علاقہ تو تھا نہیں، تو یہ رسیوں سے ان کے گلے کے وہ بنا کر نا پٹے سے تو وہ گلوں میں ڈال دیتے تھے تاکہ نشانی رہے. تو مقصد وہی ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے لائے گئے ہیں ان کو نہیں لوٹنا، جن کے گلوں میں قلادے پہنا دیے گئے ہوں. ہدیہ کہہ کر پہلے عام کر دیا، چاہے قلادہ پہنایا ہے نہیں پہنایا ہے، قربانی کے لیے ہے جانور تو نہیں لوٹنا. اب خاص طور پر بتا دیا کہ جب قافلوں میں نکلتے ہیں تو بطور علامت قلادے پہناتے ہیں، تو تمہیں پتہ بھی چل جائے گا ان کو نہیں لینا، جائز نہیں ہے تم پر. ولا، نہ ہی
आमीना इरादा करने वाले, कसद करने वाले। आमीना का कोई रूट बताएगा? आपने अमन कहा? नहीं, हमजा मीम मीम। उम होता है ना, उम से अम होता है। अल अम्मा इरादा करने वाला, कसद करने वाला, वो बंदा जो एक मकसद की तरफ चलने वाला। तो इसलिए फिर अमीना जमा आई उसकी, जो चल रहे हैं, कसद किए हुए हैं। किसका? अलबैता, उस घर का। अल हरामा, जो हुर्मत वाला है। और ना ही उन लोगों को लूटना तुम पर जायज़ है जो सीधा उस मुकद्दस घर का, हराम घर का कसद करके चल रहे हैं। यानी हुज्जाज के काफिलों को नहीं लूटा जाएगा। वैसे तो काफिला लूटना ही मना है, लेकिन जंग के दौरान में चीज़ें होती हैं ना कि रास्ता रोक दो, लो अपने दुश्मन इलाकों के अफराद को कैदी बना लो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि हाजियों के लिए इस्तिस्ना है। हुज्जाज के काफिले हालत जंग में भी सरहदों से गुजर सकते हैं। यब्तगूना, जो तलाश कर रहे हैं, बेगैन ये इसकी रूट है। बगावत भी इसी से होता है, और इसी रूट से एक मस्तर निकलता है अल इब्तगा। इब्तगा होता है पूरी कोशिश के साथ कुछ हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना, अपनी पूरी एफर्ट पुट कर देना। तो यब्तगूना, वो पूरी कोशिश करते हैं। फजलन, फजल के लिए, मिन रब्बिहिम, अपने रब की, व रिजवानन, और उसकी रजामंदी। रिजवानन रजामंदी ना, तो उसकी जो है वो मुहावरे के मुताबिक। रिजवानन इस्म है, रेज़वाद ये, रेज़वाद वाओ इसकी रूट है, इसका मादा है। और ना ही उन लोगों को लूटना तुम पर हलाल है जो सीधा उस हुर्मत वाले घर का कसद किए हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने रब का फजल और उसकी रजामंदी तलाश करने के लिए। अब ज़रा गौर फरमाइए, ये किन लोगों का तस्करा है? ये वो मुशरिक थे बेचारे जो दीन इब्राहिमी की तालीमात नहीं पाते थे, लेकिन जितना बचा खुचा दीन उन तक पहुंचा हुआ था वो उस पर अमल कर रहे थे। तो हज बहरहाल उनमें जारी था। तो अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि बेशक अभी वो जाहिल हैं, लेकिन जितना बचा खुचा दीन है जिस पर वो अमल कर रहे हैं उससे उन्हें भगाना नहीं है, उसका एहतराम करना है। उतना उनको काम करने दो और सही तालीमात पहुँचाओ। तो फिर हमारी फ़िरका वारियत में आप देखिए, वाक़ियतन कुछ लोग बहुत गलत हैं, लेकिन नफ़रत से, भगाने से, मारने से मसला हल नहीं होगा। जितना वो सही अमल कर रहे हैं उसको कबूल करें, उसकी तकरीम करें, उससे वो आपके करीब आएंगे। फिर जहाँ वो गलत हैं उसकी तरफ उनको हिदायत की तरफ लेकर जाएं, वो फिर अल्लाह के अख्तियार। इसका मतलब ये नहीं कि मुशरिकों को सर पे चढ़ाने का नहीं कहा जा रहा। ये एहतराम मुशरिकों का नहीं है, ये एहतराम शायरुल्लाह का है कि वो निकले हज के लिए हैं, निकले हज के लिए हैं, लिहाजा उनके मकसद का एहतराम करो। फिर उसके बाद आपको पता है बाद अज़ां फिर जब मक्का फतह हुआ था तो तब अल्लाह रब्बे करीम ने फिर अब मुश्रिकीन के लिए फाइनल अहकामात जारी कर दिए थे। अब उसमें कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन जब नसीहत का आगाज़ हो तो उस वक़्त फिर क्या करना चाहिए? नरमी के साथ जो मुश्तरका बातें हैं उनको कबूल करें, और जिन बातों में इख्तिलाफ है वो नरमी और मोहब्बत के साथ आहिस्ता आहिस्ता पेश करें। जब आप मुश्तरका बातों को कबूल करेंगे ना तो पता है क्या होगा, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। अब आप देखिए, पहले ही जहन बने हुए हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले वहाबी होते हैं और माज़अल्लाह गुस्ताखे रसूल होते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, सहाबा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। यही तासुर बना हुआ है। अब अगर आप पहले दिन उनसे ये बहस शुरू कर देंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, तो वो तो पक्के हो जाएंगे कि तो वाकई गुस्ताखे रसूल है। तो मुश्तरका बातों की तरफ आएँ, तौहीद की तरफ, अल्लाह की अजमत की तरफ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों की तरफ। सिर्फ यही अकीदा तो नहीं है ना रसूल अल्लाह वसल्लम के मुतालिक के वो बशर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, आपकी बरक़ात भी तो है ना। तो जहाँ दिल पहले ही शक व शुबे से भरे हुए हैं वहाँ मुश्तरका बातें बयान करें पहले, ताकि उन पर आप पर उनका एतमाद बन जाए। जब एतमाद बन जाए तो फिर तालीमात पेश करें मोहब्बत और नरमी के साथ और दलील के साथ, और फिर ये भी उनको कहें कि अगर आपका दिल माने तो तस्लीम करें, ना माने तो कोई बात नहीं। फिर आप देखें इंशाअल्लाह वो जब गौर करेंगे ना तो खुद ब खुद सीखेंगे, खुद ब खुद सीखेंगे, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। तो ये कुदरती तौर पर हो जाता है, लेकिन इसके लिए हिकमत और तहम्मुल की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी और अहम बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि एक बंदा गलत रास्ते पर भी है ना, तो जो काम वो दुरुस्त कर रहा है उसकी
تعظیم کریں، اور جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی اس وجہ سے تعظیم کریں کہ وہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کی نشانی ہے. غلط بندے کے ہاتھ میں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شعر کی تعظیم اپنی جگہ پر.